ذرا سوچیں کہ ایک دن ارتھ پر ساری گھڑیاں اور کمپیوٹر خراب ہو جائیں اور سارے تقویم بھی غائب ہو جائیں۔ آپ کیسے پتا کریں گے کہ کتنا وقت گزر چکا ہے؟ ایسے میں آپ چاند کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ انسان ہزاروں سالوں سے چاند کو وقت کا حساب رکھنے کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ پرانی انگریزی میں چاند اور مہینہ کے الفاظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ چاند ارتھ کی واحد قدرتی سیٹلائٹ ہے۔ قدرتی سیٹلائٹ وہ چیز ہوتی ہے جو قدرتی طور پر سیارے کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ ہمارے نظام شمسی کے کچھ سیاروں کے پاس 50 سے زیادہ سیٹلائٹس یعنی چاند ہیں، لیکن ارتھ کے پاس صرف ایک ہے۔ چاند اپنی روشنی خود نہیں بناتا۔ ہم ارتھ سے چاند کو اس لیے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس پر سورج کی روشنی کا کچھ حصہ پڑتا ہے۔ اصل میں چاند کی روشنی بس سورج کی روشنی ہی ہے جو چاند سے ارتھ پر ریفلیکٹ ہو کر آتی ہے۔ چاند کو ارتھ کے گرد پورا گھومنے میں تقریباً 27 دن لگتے ہیں، اور جب چاند یہ کرتا ہے تو اس کا روشن حصہ ہمیں ارتھ سے بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان شکلوں کو چاند کے مرحلے یا قمری مرحلے یا لونا فیزز کہا جاتا ہے۔ تو ہم مختلف قمری مرحلے کیوں دیکھتے ہیں؟ چاند کو ارتھ کے گرد پورا گھومنے میں 27 دن لگتے ہیں۔ یہ وہی وقت ہے جتنا چاند کو اپنے محور پر ایک بار گھمانے میں لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چاند کا ایک ہی رخ ہمیشہ ہماری طرف رہتا ہے۔ اسی دوران سورج ہمیشہ چاند کے دائرے کا آدھا حصہ روشن کرتا ہے، لیکن چاند کا جو حصہ ہماری طرف ہے وہ ہمیشہ وہی حصہ نہیں ہوتا جس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہو۔ اسی وجہ سے چاند ہمیں آسمان میں مہینے کے مختلف حصوں میں مختلف اشکال یا صورتوں میں نظر آتا ہے۔ آئیں چاند کے مرحلوں کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نیو مون یا ہلال ہوتا ہے، جو اس وقت ہوتا ہے جب چاند اپنے دائرے میں سورج کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں چاند کا روشن حصہ مکمل طور پر ارتھ سے دور ہوتا ہے، اس لیے چاند ہمیں غائب سا لگتا ہے۔ 1 یا 2 دن میں ہمیں آسمان میں چاند کا ایک چھوٹا سا ہلال نظر آنے لگے گا۔ اب یہ چند دنوں میں ہلال ہمیں آسمان میں اور بڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جب چاند ایک دن سے دوسرے دن تک بڑا ہوتا ہوا دکھائی دے تو ہم کہتے ہیں کہ چاند ویکسنگ کر رہا ہے۔ تو چاند کے اس مرحلے کو ویکسنگ کریسنٹ مون کہا جاتا ہے۔ آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ کبھی کبھی ہمیں چاند کا باقی حصہ بھی سائے میں نظر آتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ارتھ سورج کی روشنی چاند پر منعکس کرتی ہے، یعنی ریفلیکٹ کرتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے چاند کی روشنی ارتھ پر منعکس ہوتی ہے۔ کچھ وقت بعد چاند کی شکل اتنی بدل جاتی ہے کہ وہ اب ہلال نہیں رہتا بلکہ آسمان میں آدھا دائرہ بن جاتا ہے۔ اسے فرسٹ کوارٹر مون کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے کو کوارٹر مون کیوں کہا جاتا ہے، اس بارے میں سوچنے کے 2 طریقے ہیں۔ حالانکہ چاند ہمیں آدھا روشن نظر آتا ہے، چاند ایک دائرہ ہے، اس لیے ہم ارتھ سے ہمیشہ چاند کا صرف آدھا حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ کوارٹر مون کے دوران چاند ارتھ اور سورج کے ساتھ رائٹ اینگل بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاند کے اس آدھے حصے کا آدھا روشن حصہ دیکھتے ہیں جو ہمیشہ ہماری طرف رہتا ہے، یعنی آدھے کا آدھا، تو یہ کوارٹر یا چوتھائی بنتا ہے۔ اور یہ بھی کہ فرسٹ کوارٹر مون اس وقت آتا ہے جب چاند اپنے نئے سلسلے کا چوتھائی حصہ مکمل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ویکسنگ گبس مون آتا ہے۔ لفظ گبس لاطینی زبان سے آیا ہے جس کا مطلب ہے کوہان دار۔ جب چاند اپنے دائرے میں سورج سے سب سے دور ہوتا ہے تو چاند کا پورا روشن حصہ ارتھ کی طرف ہوتا ہے۔ اس مرحلے کو ہم فل مون کہتے ہیں۔ لیکن چاند کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ صرف سلسلے کا آدھا حصہ مکمل کرتا ہے۔ اب وہی مرحلے دوبارہ آتے ہیں، لیکن الٹی سمت میں۔ جیسے جیسے چاند چھوٹا ہوتا جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ زوال پذیر ہے۔ فل مون چھوٹا ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر ہمیں ویننگ گبس مون دکھائی دیتا ہے۔ پھر آتا ہے تھرڈ کوارٹر مون۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب چاند اپنے سلسلے کا 3/4 حصہ مکمل کر لیتا ہے اور چاند دوبارہ سورج اور ارتھ کے ساتھ ایک اور ریڈین اینگل بناتا ہے۔ چاند اور بھی چھوٹا ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر یہ ویننگ کریسنٹ بن جاتا ہے اور سلسلہ دوبارہ نئے چاند کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔
حالانکہ چاند ہر 27 دن میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے، لیکن قمری مرحلے تقریباً ہر 29.5 دن بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ارتھ سورج کے گرد گھوم رہا ہے جبکہ چاند اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ تو چاند کو تھوڑا سا اور سفر کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ دوبارہ سنک ہو سکے۔ چاند صرف آسمان میں دیکھنے کے لیے خوبصورت چیز نہیں ہے یا صرف وقت کو سمجھنے کا آسان طریقہ نہیں ہے۔ چاند کی گریوٹی لہروں کو قابو کرتی ہے، یعنی پانی کا اٹھنا اور گرنا جو سمندر، جھیلوں اور دریاؤں میں ہوتا ہے۔ ٹائیڈز یعنی اونچی لہروں کی وجہ سے ایسے خاص ایکو سسٹمز بنتے ہیں جیسے ٹائیڈ پولز، اور ہم انہیں بجلی بنانے اور ٹائیڈل پاور پلانٹس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چاند ارتھ کے محور کو بھی مستحکم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر چاند نہ ہو تو ہماری زمین اپنے محور پر اور زیادہ ہلتی رہتی۔ لمبے عرصے میں اس سے ہمارا موسم اور ہمارے موسم بدل جاتے۔ تو چاہے آپ کی تقویم یعنی کیلنڈر کل اچانک جل جائے، پھر بھی آپ چاند کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری زمین کے لیے اتنا مستحکم کرنے والا اثر اور اچھا ساتھی ہے۔